الف لام میم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چوتھی آیہ کریمہ پڑھتے ہیں سورہ حجرات کی۔ تدریس سے پہلے آئیے دعا کر لیتے ہیں، اللہ ہمارے اس کام میں برکت ڈال دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا۔ اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک۔ اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انا، بورڈ پہ دیکھیے پہلا کلمہ انا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ نون کے اوپر اگر شد آ جائے، چاہے الف کے نیچے زیر ہو چاہے الف کے اوپر زبر ہو، وہ کلمہ انا ہو یا کلمہ انا ہو، ہر دو حالتوں میں اس کے معنی بے شک ہی رہتے ہیں۔ ہاں البتہ نون کے اوپر جزم آ جائے، الف کے نیچے زیر آ جائے تو یہ کلمہ ان بن گیا، ان کے معنی ہوتے ہیں اگر، اور زبر آ جائے تو یہ کلمہ بن گیا ان، اور ان کے معنی ہوتے ہیں کہ۔ یہ کلمہ ہے انا۔ انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک۔ ان الذین، الذین بھی ہم نے بار بار پڑھا ہے، الذین جو سب اشخاص، الذین کی مفرد ہوتی ہے الذی، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، کیا معنی ہوں گے جی؟ الذی جو ایک شخص، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، جو ایک شخص۔ اور الذی کی مؤنث کیا ہے؟ ٹھیک، اللتی، اللتی جو ایک مؤنث، اور اللتی کی جمع ہوتی ہے اللائی جو سب مؤنث۔ ان الذین، بے شک وہ سب لوگ، ینادونک، اس کلمے کا انالیسس کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ کلمہ بنا کیسے ہے۔ دیکھیں یا جمع نادا جمع وونون اور جمع کاف سے مل کر بنا ہے، اور کاف کے اوپر زبر ہے۔ کلمے کے آخر پہ کاف لگا ہو تو ہم نے پڑھا تھا یہ مخاطب کی علامت ہے۔ دوسری آیہ کریمہ کے اندر ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا تھا، کا مخاطب کی علامت، کی مخاطبہ کی علامت، اور کما دو مذکر یا دو مؤنث یا ایک مذکر اور ایک مؤنث مخاطب ہوں تو ان کی علامت، کم تم سب مذکر اور کننا تم سب مؤنث۔ اور کلمے کے بالکل ساتھ اگر لگا ہو واو الف، واو نون، یا نون، ہم نے پڑھا تھا یہ علامت جمع ہے۔ جہاں یہ کلمہ لگ جائے، کیسی کلمے کے ساتھ واو الف لگ جائے، واو نون لگ جائے، یا نون لگ جائے، سمجھ لیجئے کہ اس علامت نے اس کلمے کو جمع بنا دیا ہے۔ ہاں، کلمے کے شروع میں آنے والی یا اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، اور مضارع سے مراد زمانہ حال اور زمانہ مستقبل یا زمانہ مستقبل، سیاق و سباق کے اعتبار سے ہم وہاں پہ اس کا ترجمہ کریں گے۔ ہاں البتہ ایک بات اور کہ یا تھرڈ پرسن کی چونکہ علامت ہے، ہی شی دے ہم نے پڑھا تھا تیسری آیہ کریمہ کے اندر، تو وہاں پہ اب اس کا ترجمہ کریں گے وہ، اس یا ان، تو باقی کلمہ تو رہ گیا نادا۔ دیکھیے ہم نے پڑھا تھا نادا، یہ وہی کلمہ ہے جسے اردو میں ہم ندا کہتے ہیں۔ ندا پکار، نادا اس نے پکارا۔
یہ کلمہ نادا، اس پہ اگر غور کریں تو ہم نے پڑھا تھا یا تا الف اور نون کسی کلمے کے شروع میں لگ جائے تو وہ مضارع کی علامت ہے. لیکن کلمہ نادا یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ جی ہاں، یہ ماضی ہے کیونکہ نون اصل کلمہ ہے. اس سے پہلے اگر نون ایک اور لگتا یا لگ جاتی یا تا لگ جاتا ہے یا الف لگ جاتا تو ہم کہتے ہیں یہ مضارع ہے. لیکن یہ کلمہ کیونکہ اصل کلمہ نون سے آغاز ہو رہا ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ کلمہ نادا، اس نے پکارا، ماضی میں ترجمہ کریں گے. یہ ساتھ لگ گئی یونادے، وہ پکارتا ہے یا پکارے گا. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک دفعہ پھر، تاکہ وہ یاد دہانی ہو جائے جو آیت نمبر 3 کے اندر ہم نے پڑھی تھی کہ علامات مضارع کیا کیا ہیں، اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے. کسی کلمے کے شروع میں یا آ جائے، تا آ جائے، الف آ جائے، نون آ جائے، یا ان میں سے کوئی ایک بھی علامت آ جائے تو سمجھ لیجئے وہ فعل مضارع ہے. یا لگ جائے تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ تھرڈ پرسن کی علامت، وہ اس ان. تا لگ جائے تو یہ سیکنڈ پرسن کی علامت ہے، تو، تم، آپ. جس فعل کے ساتھ لگا ہو کہیں گے کہ آپ یہ فعل کرتے ہیں یا کریں گے. الف لگ جائے تو یہ بھی فعل مضارع ہی کی علامت، زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں ہی ترجمہ کریں گے، لیکن یہ فرسٹ پرسن کی بھی علامت ہے اور جو کہ مفرد ہو. اور مفرد میں یہ فعل کرتا ہوں یا کروں گا. اور نون اگر لگ جائے تو یہ نون ہے تو فرسٹ پرسن کی علامت لیکن ساتھ جمع کی بھی علامت ہے. تو جمع کی علامت ہونے کی بنیاد پر ہم اس کا ترجمہ کریں گے وہی، ہم یہ فعل کرتے ہیں یا کریں گے. اسی طرح یہ کلمہ دیکھیے ہم نے پڑھا نادا، یہ ماضی ہے تو نادا کا ترجمہ کریں گے اس نے پکارا، اس ایک شخص نے، اس ایک مذکر نے پکارا. یہ ساتھ لگ گئی یوناد، وہ پکارتا ہے یا پکارے گا. پکارتا ہے یا پکارے گا کیونکہ یا لگ گئے، وہ پکارتا ہے. اور اگر اسی کے آخر پہ وون کا اضافہ کر دیں، ینادون، وہ سب پکارتے ہیں یا پکاریں گے. یہ کلمہ تو نادا، یوناد، ینادون، وہ سب پکارتے ہیں یا پکاریں گے. اور آخر پہ مخاطب کی علامت کاف لگ گئی، آپ کو، تجھے ایک مذکر کو. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے اس لیے ترجمہ کریں گے آپ کو. ینادون کا، وہ سب آپ کو پکارتے ہیں یا پکاریں گے. ان الذین ینادونک، بے شک وہ سب لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں یا پکاریں گے. من بھی ہماری زبان کا کلمہ، ورا کا کلمہ یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. جس طرح من کا کلمہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، من جانب، ان کی جانب سے. ورا کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. ما ورا عدالت، قتل غیر قانونی حرکت ہے. جس طرح نسیم حجازی صاحب نے ایک جگہ لکھا، خوارزم شاہ اچانک ماوراء النہر کے علاقوں میں پہنچ گیا. ماوراء النہر یعنی نہر کے پیچھے کے علاقے، عدالت کے پیچھے سے کوئی عمل کر دینا. ورا کہتے ہیں پیچھے کو. یہ دراصل ایک سمت کا نام ہے. عرب سامنے والی چیز کو کہتے ہیں امام سامنے، ورا پیچھے. دائیں طرف کو کہتے ہیں یمین اور بائیں طرف کو کہتے ہیں شمال یا یسار. اوپر فوق، نیچے تحت. یہ سمتیں ہیں، یہ تو عام طور پہ آپ کو بھی آنی چاہیے. سامنے کو کیا کہتے ہیں علی؟ امام. پیچھے ورا، دائیں طرف یمین، بائیں طرف شمال، اوپر فوق. کیا کہیں گے جی؟ فوق. اردو میں نہیں کہتے اس نے فوقیت دی، اوپر کر دیا. تحت، نیچے. یہ تو ورا تھا. الحجرات یہ کلمہ دراصل
حجرہ کی جمع ہے، اس سے پہلے الف لام لگا ہے۔ حجرہ کا کلمہ تو اردو، پنجابی، سندھی، بلوچی سبھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ حجرہ یہ کلمہ آپ نے دیکھا آخر پہ گول دے ہے۔ جس کلمے کے آخر پر بھی گولتے آ جائے سوائے مردوں کے نام حمزہ، طلحہ، یہ جو مردوں کے نام ہیں، ان ناموں کے علاوہ جب کوئی کلمے کے آخر پہ آپ گولتے دیکھ لیں تو سمجھ لیجئے کہ اس کلمے نے، اس تا نے اس کلمے کو مؤنث بنا دیا۔ اس مؤنث کی جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر پہ جو گولتے لگی ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، کاٹ کر الف اور تا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ہے جیم رے آگر گولتے تھی وہ کاٹ دی، الف اور تا کا اضافہ کر دیا تو کیا بن گیا جی؟ حجرات۔ حجرہ رہائش گاہ، حجرات رہائش گاہیں، اور الف لام لگ گیا ہے تو خاص رہائش گاہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہیں۔ اب یہ کلمہ وراء الحجراتی، اس پورے جملے کو دیکھیے۔ وراء کا کلمہ یہ ایک سمت کا نام ہے، اسم ہے، لیکن اس کے اوپر آپ غور کریں کہ اس کا آغاز الف لام سے نہیں ہو رہا، اس میں معرفہ نہیں، اس میں نکرہ ہے۔ اور دوسرا کلمہ جو ساتھ لگا ہے الحجرات، اس کے آغاز الف اور لام سے ہو رہا ہے۔ اس طرح عبارت آ جائے کہ دو اسم ساتھ ساتھ ہوں، پہلے کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو جس طرح وراء کے ساتھ الف لام نہیں لگا، اور حجرات دوسرا کلمہ جس کے ساتھ شروع میں الف لام لگا ہے، اگر ایسی صورت حال ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا ہم اضافہ کرتے۔ یہاں پر بھی دیکھیے وراء الحجراتی، حجرات کے پیچھے سے، من وراء الحجراتی رہائش گاہوں کے پیچھے سے۔ اکثرہم، یہ کلمہ غور کیجئے، اکثر، اکثر کہتے ہیں زیادہ تر کو، اردو کا کلمہ ہے، قلیل کا عکس ہے، قلیل تھوڑے، اکثر زیادہ، اور ہم یہ تو 1.5 میں سے وہ چیزیں ہیں جو بار بار آ رہی ہیں۔ ہو وہ ایک مذکر، ہا وہ ایک مؤنث، اور ہما وہ دو مذکر یا دو مؤنث، ایک مذکر یا اور ایک مؤنث مل کر عدد میں دو ہو جائیں۔ ہم وہ سب مذکر اور ہننا وہ سب مؤنث۔ یہاں ہم لگا ہے، اکثرہم ان میں سے اکثر لوگ، ان کے اکثر لوگ یعنی ان میں سے اکثر لوگ۔ جی لا، لا بھی ہماری زبان کا کلمہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، منع بھی کرتا ہے۔ اکثرہم یہاں پر نفی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لا یعقلون۔ غور کیجئے یہ کلمہ کیسے بنا، اس کا آغاز تو یا سے ہو رہا ہے اور اس کے اختتام پہ کلمے کے آخر پہ لگا ہے واو اور نون۔ یہ واو نون کس بات کی علامت؟ ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ واو الف واو نون یا نون کس بات کی علامت ہے جی؟ واو الف واو نون یا نون یہ تو جمع کی علامت، اور کلمے کے شروع میں لگ گیا ہے یا۔ یا کس بات کی علامت؟ یا ہو، تا ہو، الف ہو، نون ہو، یہ کوئی بھی کلمے کے شروع میں آ جائے تو یہ تو مضارع کی علامت ہے، یا ساتھ تھرڈ پرسن کی بھی علامت ہے۔ اور عقل کا کلمہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، عقلا اس نے سمجھا، وہ عقل رکھتا ہے، عقل، اور یہ ساتھ لگ گئی یا عقل وہ عقل رکھتا ہے یا رکھے گا۔ اور کلمے کے آخر پہ اب دیکھیے فعل ہے، اس کے آخر پہ آگے واو نون، واو نون آ گیا، اس نے اس کلمے کو جمع بنا دیا ہے۔ یا عاقلون وہ سب عقل رکھتے ہیں یا رکھیں گے، اور لا یعقلون اب نفی ہوگی نا، لا یعقلون وہ سب عقل نہیں رکھتے۔ اکثرہم لا یعقلون، اب ترجمہ کیجئے، کیا ترجمہ کریں گے؟ ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون۔ ان الذین ینادونک،
بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں، آپ کو آوازیں دیتے ہیں، صدائیں دیتے ہیں، من وراء الحجرات، حجرات کے پیچھے سے، رہائش گاہوں کے پیچھے سے، کیونکہ الف لام ہے تو محمد رسول اللہ آپ کی رہائش گاہوں کے پیچھے سے جو آپ کو آوازیں دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اس چوتھی آیت کریمہ کو بھی دیکھیے کہ انا بھی اور الذین، یہ تو بار بار آنے والے کلمات، وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ 1.5% کلمات وہ ہیں جو ہیں تو عربی مبین کے لیکن بار بار دہرائے جانے ہیں۔ ینادون کے اندر اصل کلمہ تو نادا ہے جو ہماری ہی زبان کا کلمہ ندا ہے، یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، من بھی ہماری زبان کا کلمہ، ورا بھی ہماری زبان کا کلمہ، حجرات بھی، حجرہ ہماری ہی زبان کا کلمہ، اکثر بھی ہماری زبان کا کلمہ، لا بھی ہماری زبان کا کلمہ، اور عقل بھی ہماری زبان کا کلمہ۔ کیا باقی رہ گیا ہے؟ انا، الذین اور ہم اور بس۔ کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن حکیم ایک مشکل کتاب؟ اس سے زیادہ آسان کتاب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ پڑھیں تو وہ عربی مبین، انالیسس کر کے اس کے اندر ڈوب کے اس کو دیکھنا چاہیں تو وہ ہماری زبان کے 98% کلمات بن جائے۔ خدا لگتی کہیے اس سے زیادہ آسان کوئی اور چیز ہو سکتی؟ اور کس قدر سچ فرمایا ہے میرے اللہ نے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کہنے والی ہستی اللہ وہ ہے جس نے میرا اور آپ کا ذہن بھی بنایا، اور کہنے والی ہستی وہ ہے جس کا یہ اپنا خود کلام ہے، اور وہ خود اس پہ شہادت دے رہی ہے، وہ عقل کل شہادت دیتی ہے کہ یہ آسان ہے۔ پھر بھی اگر کوئی مجھے کہے کہ یہ مشکل ہے تو اسے اپنے بارے میں پھر سوچنا چاہیے۔ ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا ہے سارے تو دائرے لگتے جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا نہیں بورڈ کے اوپر کتنے دائرے لگ گئے۔ آئیے اسی مضمون کو مکمل کرنے کے لیے 5ویں آیت کریمہ کو بھی دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واو ہماری زبان کا کلمہ، آپ بتا سکتے ہیں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جی، شب و روز، لیل و نہار، یہ واو جو درمیان میں آ گیا ہے اور کے معنی دیتا ہے لو۔ جس طرح آپ نے پہلے پڑھا کہ نون کے اوپر اگر جزم ہو اور الف کے نیچے زیر ہو تو یہ کلمہ بن گیا ان کے معنی ہوتے ہیں اگر۔ اسی طرح لو کے معنی بھی ہوتے ہیں اگر۔ کہیں پر عرب ان کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، کہیں پر لو کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، جہاں پر بھی آپ لو دیکھ لیں اس کے اگر ترجمہ کر دیں، اور کہیں پر آپ ان دیکھ لیں اس کا بھی ترجمہ آپ اگر کر دیں۔ لو کے معنی اگر۔ انہم، یہ کیسے بنا کلمہ؟ نون کے اوپر دیکھتے ہی ہمیں پتہ چل گیا شد ہے، الف کے اوپر زبر ہے، تو یہ کلمہ بن گیا انا۔ اور ہم پڑھ چکے انا ہو یا انا ہو، ہم نے تو اس کا ترجمہ بے شک ہی کرنا ہے۔ تو دیکھنے والی چیز تو نون کے اوپر شد ہی تھی، وہ ہم نے پہلے ہی دیکھ لی۔ انا کے معنی بے شک، ہم وہ سب، انہو بے شک وہ ایک مرد، انہا بے شک وہ ایک مؤنث، انہما بے شک وہ دو مرد یا دو عورتیں یا ایک مرد اور ایک عورت، انہم بے شک وہ سب مرد، بے شک وہ سب مذکر، اور انہن بے شک وہ سب مؤنث۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، لو لگ گیا ہے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اور اگر بے شک وہ سب لوگ، وہ کن کی طرف اشارہ ہے؟ وہ جو آوازیں دیتے تھے، صبروا۔ یہ دیکھیے کلمہ بنا کیسے ہے؟ صبر پلس واو الف۔ واو الف کس بات کی علامت؟ جی یہ تو آپ جان چکے ہیں کہ واو الف تو جمع کی علامت ہے، واو نون جمع کی علامت ہے، یا نون جمع کی علامت ہے۔ صبرا، یہ وہی کلمہ جو اردو میں ہم کہتے ہیں صبر۔
چونکہ صبر فعل وہی وزن ہو گیا تو ہم کہیں گے صبر، اس ایک مذکر نے صبر کیا، فعل اس ایک شخص نے، ایک مذکر نے فعل کیا، فعل صبر اس نے صبر کیا، انتظار کیا۔ یہ دیکھیے یہ صبر کیا ہے؟ یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ کبھی کہ بھائی جان کوئی چیز لے دیں تو آپ پنجابی میں اردو میں کہتے ہیں صبر بھی کر، صبر کرو، مراد کیا ہے؟ انتظار کرو، ٹھہر جاؤ۔ تو صبر اس ایک شخص نے انتظار کیا، بالکل وہی معنی ہے جو اردو ادب اور پنجابی ادب میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور واو الف جمع کی علامت، ان سب نے انتظار کیا۔ اور اگر ہم یہ کہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ اور اگر بے شک وہ سب لوگ انتظار کرتے۔ میں بات سمجھا سکا کہ نہیں جی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، بے شک وہ سب لوگ انتظار کرتے، یقیناً انتظار کرتے، حتیٰ، حتیٰ کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، یہاں تک کہ حتیٰ تخرج، یہ تا جمع خرجہ سے مل کر بنا۔ آپ خود بتائیں گے جی اب تو اتنی پریکٹس ہو جانی چاہیے کہ تا کلمے کے شروع میں لگا ہے، کیوں لگا ہے؟ بالکل ٹھیک، مضارع کی علامت۔ مضارع کی علامت تو ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی تو علامت ہے۔ جی ہاں، یہ دوسری ہم نے پڑھا ہے کہ یہ تا مخاطب کی علامت، گویا تا کلمے کے شروع میں لگ جائے تو اس فعل کا ترجمہ ہم زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں کریں گے۔ تا چونکہ لگا اس لیے تم بھی ساتھ آ جائے گا، آپ، تو، تم۔ باقی رہ گیا کلمہ خرج۔ خرجہ اردوئی کا کلمہ خارج ہونا، باہر نکلنا۔ خرجہ وہ ایک شخص خارج ہوا، باہر نکلا، لیکن یہ ساتھ لگی ہوتی یخرجو تو کیا ترجمہ ہم کرتے جی؟ وہ باہر نکلتا ہے یا نکلے گا۔ تے ساتھ لگ جائے تو تخرجو ترجمہ آپ کریں گے، بالکل ٹھیک، تم باہر نکلتے ہو یا نکلو گے۔ اخرجو میں باہر نکلتا ہوں یا نکلوں گا۔ نخرجو ہم باہر نکلتے ہیں یا نکلیں گے۔ لیکن یہ چونکہ بات ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تخرجو کا ترجمہ کریں گے آپ باہر تشریف لے آتے، حتی تخرجا یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لے آتے، الیہم۔ یہ کلمہ دیکھیے بنا کیسے ہے، یہ الہ جمع ہم سے۔ الہ کے معنی ہوتے ہیں کی طرف، یہ بھی 1.5 میں سے ہے، بار بار آئے گا۔ اور ہم ان سب، یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ یہ جو کلمہ الیہم ہے دراصل بنا کیسے؟ یہ الہ اس کے ساتھ ہم لکھنا چاہا عربوں نے کٹھا کر کے، تو کٹھا لکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی کہ اس کو کس جگہ سے ملایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ لام کے نیچے جو چھوٹی یہ ہے اس کی علامت کے طور پر 2 نقطے لگا دیتے، تو وہ 2 نقطے لگائے تو الہم کا پروننسیشن اب الیہم ہو گیا، معنی وہی رہے، ان سب کی طرف۔ الیہم کیا ترجمہ کریں گے؟ ان سب کی طرف۔ حتی تخرج الیہم یہاں تک کہ آپ باہر ان کے پاس تشریف لے آتے، حتی یہاں تک کہ تخرج آپ تشریف لے آتے، الیہم ان سب کی طرف۔ لکانا، اب اس پہ غور کیجیے، یہ کلمہ لام جمع کانا سے مل کر بنا۔ یہ لام کیا ہے؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا، جہاں آپ ایک لام اس طرح دیکھ لیں تو سمجھ لیجئے یا تو وہ لام تعلیل ہے یا وہ لام لازم ہے۔ لام تعلیل ہے تو اس کے معنی ہو گئے کے لیے، اور لام لازم ہے تو اس کے معنی ہو گئے یقیناً۔ لام لازم 2 طرح کا ہے، لام تعلیل ہے یا لام وہ لازم ہے۔
تو گویا ہم ترجمہ کریں گے، ایک لام کہیں پر لکھا ہوا اس طرح ساتھ دیکھ لیں تو لام کا ترجمہ کریں گے کے لیے یا یقیناً، اور ہم نے ان میں سے کون سا اختیار کرنا ہے کلمہ؟ بڑی واضح بات ہے، جو بھی جملے کے اندر فٹ ہو جاتا ہو، جس سے جملہ تشکیل پاتا ہو وہ ٹھیک ہے، اور جہاں سمجھے کہ جملہ تشکیل نہیں پا رہا، جملہ ٹھیک نہیں بن رہا، وہ غلط ہے۔ یہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ یہ زبانیں ساری کی ساری اللہ کی پیدا کر دیں، اللہ نے اسے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ وہ بولا جائے تو عربی مبین ہو، اس کا نیٹ ورک ایسا بنا دیا ہے کہ وہ اس کا انالیسس کیا جائے تو وہ آپ کی زبان بن جاتا ہے جو آپ زبان بول رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کی زبان اردو، اس کے اندر تو لام کو آپ کسی اور معنوں میں، وہاں پہ لام تعلیل تھا، کے لیے کا ترجمہ ہونا چاہیے تھا، یقیناً کر دیں گے، اردو ادب اسے قبول ہی نہیں کرے گا، یہ نیٹ ورک اسے نکال کر باہر پھینک دے گا کہ نہیں یہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح آپ غلط ترجمہ کر ہی نہیں سکتے، اللہ نے اس کا اہتمام کر دیا ہے۔ ابھی ہم اس کو مکمل کرتے ہیں، پھر آپ دوسرا بھی لگا کر دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ پڑتال کس طرح کرتے ہیں۔ کانا، کانا کا کلمہ وہی ہے جس طرح ہم اردو ادب کے اندر جب چھوٹے تھے اس وقت ایک نظم پڑھی تھی، حمد تھی، وہ اللہ کی تعریف تھی۔ اے کون و مکان کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک۔ یہ کون کیا ہوتا ہے جی؟ مکان تو ہے نا جو چیز بنی ہوئی ہے اور ہمیں نظر آ رہی ہے، اور جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ہوئی نہیں ہے، وہ بھی ہو چکی ہے۔ کچھ گلیکسیز ہیں جو ڈسکور ہو چکی ہیں، کچھ گلیکسیز ہیں جو ابھی ڈسکور ہی نہیں ہوئی لیکن ہو چکی ہیں۔ کون کہتے ہیں ان تمام گلیکسیز کو جو ابھی ڈسکور نہیں ہوئی لیکن ہو چکی ہیں۔ کون کا مطلب یہ ہوتا ہونا، وہیں سے یہ کلمہ ہے کانا ہوا۔ لکانا تو یقیناً ہوتا، لکانا تو یقیناً ہوتا۔ یہاں پر آپ کے لیے کا ترجمہ کیجئے اور پھر جملہ بنا کر دکھائیے۔ اردو ادب قبول ہی نہیں کرے گا، کیجئے، نہیں نہ بنا۔ اب اگلا بھی کر کے دیکھ لیں، پھر وہاں بھی اس کو پڑتال کریں گے۔ لکانا خیرن لہم، خیرن اردو کا کلمہ ہے، اردو، سندھی، بلوچی، پختون سارے اس کلمے کو استعمال کرتے ہیں، بہتر، بھلائی کے معنوں میں۔ لکانا خیرن تو یقیناً ہوتا بہتر، کے لیے ترجمہ کیجئے، جملہ نہیں بنے گا۔ لیکن لہم اس کے بعد جو آ رہا ہے، اب اس کو دیکھیے، یہ بھی لا جمع ہم سے مل کر بنا۔ لام تعلیل، کے لیے کے معنی یہاں کیجئے، اور ہم ان سب کے، لہم ان سب کے لیے۔ یہاں اب یقیناً کا ترجمہ کر کے دیکھ لیں، جملہ نہیں بنے گا، اردو ادب کا نیٹ ورک اسے قبول ہی نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ زبانیں میری آیتیں ہیں، میری آیات ہیں، میری نشانیاں ہیں، اس طرح کا کلام کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ حضرات یہ بات ذہن میں رکھیے کہ زبان انگریزی ہو، فرانسیسی اور فارسی ہو، وہ عربی مبین ہو یا عبرانی اور سریانی ہو، یہ ساری کی ساری زبانیں کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ جی ہاں، میرے اللہ کی، اور اللہ نے ان کو اپنی آیت قرار دیا ہے۔ کوئی ہستی اس طرح کی زبانیں بنا ہی نہیں سکتی، بولیں تو کچھ اور ہو اور ان کے اندر انالیسس کریں، غور کریں تو ایک نیٹ ورک کے تحت بنی ہو۔ ممکن نہیں ہے کوئی اور بنا لے، جس نے یہ زبانیں بنا لی ہیں اسی کا نام خالق ہے۔ لکانا خیر لہم، یقیناً بہتر ہوتا، بھلا ہوتا، لہم ان کے لیے، تو یقیناً یہ انہی کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ، واللہ واو ہماری زبان کا کلمہ اللہ ہم استعمال کرتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالی ہے، غفور مغفرت فرمانے والے، رحیم فعیل کے وزن پہ آنے کی وجہ سے کیا ترجمہ کریں گے؟ ایسے مغفرت فرمانے والے ہیں جن کا رحم ازل سے ابد ہے، اور ان کا رحم ان کی ذات کی وجہ سے ہے۔ واللہ غفور الرحیم،
اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے رحیم ہے. یہ ترجمہ. رحیم کا ترجمہ میں نے اس لیے رحیم ہی کر دیا کہ ہماری زبان تو عاجز ہے، اس کے لیے تو 2 جملے باقاعدہ کہنے پڑتے ہیں کہ ایسی ہستی جس کا رحم ازل سے ابد ہو اور جس کا رحم اس کی ذات کی وجہ سے ہو، کسی اور کی وجہ سے نہ ہو. یہ صرف ان کی ذاتی ہے رحیم ہونا. کوئی اس کا اہل ہو یا نہ ہو وہ اس پر بھی رحم فرماتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ہم نے ترجمہ سیکھا اور اب ترجمہ کریں گے آپ. خود کیجئے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا کیجئے. بالکل ٹھیک. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا اور اگر بے شک وہ سب لوگ انتظار کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لے آتے ان کی طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یقیناً یہ انہی کے لیے بہتر ہوتا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالی مغفرت فرمانے والے اور درگزر کرنے والے اور ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں. ذرا اس آیت پہ غور کیجئے. اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے تک صبر کرتے تو یقیناً یہ انہی کے لیے بہتر ہوتا. اللہ درگزر کرنے اور ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں. اس آیت کریمہ میں بھی دیکھیے، وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، صبر بھی ہماری زبان کا کلمہ، حتیٰ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، تخرج بھی، خارج بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، کانا بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، کون جس طرح ہم نے استعمال کیا، خیر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ بھی استعمال ہوتا ہے، غفور بھی اور رحیم بھی. کتنے کلمات ہیں جو ہماری زبان کے. باقی کیا رہ گیا؟ لو اور انہم 1.5 میں سے، الیہم 1.5 میں سے، لہم پھر 1.5 میں سے. یہ تو اتنی دفعہ آ چکے ہیں اب انہیں یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. کس قدر سچ فرمایا میرے اللہ نے کہ ہم نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. جس کو اللہ آسان فرما دے کیا وہ کبھی مشکل ہو سکتا؟